الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، یہ کافی عرصے بعد میں آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں آخری مرتبہ حاضر ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہ درس مسجد سے باہر ہوا کرتا تھا اور مغرب و عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، اور اب جو ہے وہ یہ مسجد کے اندر آ چکا ہے اور ظہرین کی نماز کے بعد ہو رہا ہے. دورانی البتہ وہی رہے گا، تقریباً 30-35 منٹ کی ہماری بات ہوگی. بہت ہی مختصر طور پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس وقت یہ سلسلہ کچھ مجلس کے انداز کا ہوتا تھا، اب تھوڑا سا درس کے انداز کا ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا فارمیٹ اس کا جو ہے وہ دوستوں نے چینج کیا ہے. میں بہرحال آپ تمام عزیزان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص ظاہراً المہدی ایجوکیشن سوسائٹی رائٹ، ان کے اراکین کو، ممبران کو اور انتظامیہ کو بھی بطور خاص میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور بطور خاص ان کو جو ہے وہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور خلوص دل کے ساتھ ہم سب کو جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے راستے پر چلنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے اسے نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان گرامی، چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، لہٰذا ان دوستوں نے جو ہے وہ اس بات پر اصرار کیا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے کچھ اس حوالے سے باتیں ہوں. اگر ہم اس کو بالکل دیسی موضوع دیتے تو بہت سادہ سا موضوع تھا، تربیت اولاد. ان کا سب تربیت اولاد جو ہے وہ لفظ بڑا پرانا ہو گیا ہے، تو نیا سا لفظ لے کر آئیں، کچھ رسپانسبلٹیز آف دا پیرنٹس اینڈ لائک دس. لیکن بات پھر وہی ہے، گھوم پھر کر بات وہیں پر آتی ہے کہ اپنے نسلوں کے اعتبار سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور جو نسلوں کی تربیت ہے، اس حوالے سے جو ہمارے فرائض ہیں، ایک استاد ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک ماں باپ ہونے کے ناطے. عزیزان گرامی، کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں ہمیں کنسیڈر کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج بھی ہے اور اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ مجھے حاضر ہونا ہے. تو جو اہم تقاریر ہیں یا اہم عنوانات ہیں ان کو ہم جو ہے وہ لیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ساری کی ساری باتوں کو نہیں لے پائیں گے. میں نے سورہ مبارک نحل کی
جو ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیت کا نشان ہے 78، جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ دیکھو تمہارے خدا نے اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا، اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، چونکہ یوتھ میرے سامنے ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس انداز سے بات ہو کہ یوتھ کے لیے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا یہاں پر شے، لا تعلمون شیئا، چیز، اس کا ترجمہ اردو میں ہے چیز، یہ انگریزی والا چیز نہیں ہے۔ انگریزی میں اس کو کہیں گے تھنگ، اردو میں کہیں گے چیز، عربی میں کہیں گے شے۔ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں انگریزی میں بھی اردو میں بھی عام و خاص الفاظ یا کامن ناؤنز اینڈ پراپر ناؤنز، تو بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے کامن ناؤنز اور پراپر ناؤنز، تو کیا سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی کامن ناؤن کسے کہتے ہیں، پراپر ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب جو افراد کے نام ہیں، مشہور جگہوں کے نام ہیں، اشیاء کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، وہ پراپر ناؤنز ہیں۔ کراچی، لاہور، محمد، علی، حسن، حسین، یہ سب پراپر ناؤنز ہیں۔ اور وہ الفاظ کے جو کسی خاص چیز کے لیے نہیں ہیں، کسی خاص شے کے لیے نہیں، خاص فرد کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس کے دائرے میں کئی سارے لوگ آتے ہیں، اسے کامن ناؤن کہتے ہیں۔ مثلا میں کہہ دیا مرد، مین، تو مین جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، کوئی بھی مرد۔ یعنی یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا اپلیکیشن کسی صرف ایک فرد پہ نہیں ہوگا بلکہ کئی سارے افراد پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی گرامر میں اگر تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں تو ہر کامن ناؤن کمپیریٹیولی پراپر ناؤن ہے۔ ویسے وہ کامن ہے، صحیح ہے، لیکن کمپیریٹیولی پراپر بن جاتا ہے۔ یعنی جب میں کہتا ہوں مرد، تو اگرچہ اس لفظ مرد کے دائرے میں لاکھوں افراد آ گئے، کروڑوں آ گئے، لیکن اتنا تو ہے کہ عورت نہیں آئی، تو اس لفظ کا دائرہ محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ اس طرح سے مردوں کو لیا اپنے دائرے میں، عورتوں کو نکال دیا۔ تو اگر مجھے کوئی ایسا لفظ چاہیے جو اتنا کامن ہو کہ جس کے دائرے میں مرد بھی آ جائیں، عورت بھی آ جائیں، تو وہ لفظ بنے گا مثلا انسان۔ اب جب میں نے کہا انسان تو یہ زیادہ کامن ہو گیا۔ جب یہ زیادہ کامن ہو گیا تو مین اس کے مقابلے میں پراپر ہو گیا۔ ویسے کامن ہے لیکن انسان کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ پراپر ہو گیا کہ صاحب اس کے اندر جو ہے عورت نہیں آتی، اس کے اندر جانور نہیں آتے، اس کے اندر درخت نہیں آتے، اس کے اندر پہاڑ نہیں آتے، اس کے اندر پانی نہیں آتا، سمندر، دریا سب نہیں آتے اس کے اندر۔ تو انسان ہو گیا مزید کامن، لیکن مزید کامن ہونے کے باوجود پراپر ہے۔ اس لیے پراپر ہے کہ اس کے اندر انسان سارے کے سارے آگے، جانور نہیں آ سکے۔ تو اگر مجھے مزید کامن ناؤن چاہیے تو کیا بنے گا؟ مثلا بنے گا جاندار۔ اور جب میں نے جاندار کہا تو اس کے اندر مرد بھی آ گیا، عورت بھی آ گئی، جانور بھی آ گئے، مچھلیاں بھی آ گئی، پرندے بھی آ گئے، دیکھیں نا۔ لیکن اسٹل دا لیونگ تھنگ، جاندار کا لفظ میں نے استعمال کیا، یہ کامن ہو گیا لیکن ابھی بھی پراپر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر غیر جاندار نہیں آئے، پہاڑ نہیں آئے، پتھر نہیں آئے اس کے اندر، مثال کے طور پر اس طرح کی چیزیں بھی اس کے اندر نہیں آئیں۔ تو اگر مجھے ایسا کامن ناؤن چاہیے کہ جس کے اندر یہ سب چیزیں بھی آ جائیں، تو ابھی میں نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے جاندار، لیونگ تھنگز، اب مجھے لیونگ کا ورڈ بھی ہٹانا پڑے گا۔ اب میں نے کہا تھنگ، جب میں نے کہا تھنگ، چیز، اب اس کے اندر ہر چیز آ گئی۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی حقیقی معنوں میں کامن ناؤن ہے تو وہ ہے چیز، کیونکہ اس سے زیادہ کامن ناؤن کوئی نہیں ہے۔ یعنی اب کوئی چیز، دیکھیں سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے سوائے چیز کے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چیز کے دائرے میں نہ ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی کوئی اور بہتر لفظ ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ جو سب سے زیادہ پراپر ناؤن ہے وہ ہے اللہ، اس سے زیادہ پراپر نہیں ہے۔ اس لیے کہ علی آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے، حسن آپ کو ہزاروں مل جائیں گے۔ ایک سے زیادہ شہروں کے نام آپ کراچی رکھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ شہروں کے نام آپ لاہور رکھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ شہروں کے نام آپ مدینہ رکھ سکتے ہیں، ہوتا بھی ہے۔
کبھی آپ سرچ کریں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہی شہر جو آپ سرچ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے دنیا میں فلاں شہر میں بھی فلاں ملک میں بھی اس شہر نام کا شہر موجود ہے. غور فرما رہے ہیں؟ تو سب سے زیادہ پراپر ناؤن جو ہے وہ ہے اللہ. سب سے زیادہ کامن ناؤن جو ہے وہ ہے شے، چیز. خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بدن سے اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، اتنا زیادہ اسٹرانگ جملہ ہے یہ، اتنا زیادہ اسٹرانگ جملہ ہے کہ جس کے بعد مزید کسی اسٹرینتھ کی ضرورت باقی نہیں رہتی. بس اگرچہ میرا ٹاپک اس انداز کا نہیں ہے کہ ہم فضائل و مناقب اہل بیت کو اس وقت ڈسکس کریں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں رک جاؤں اور بات کو آگے بڑھا دوں. جنہیں سیکھنے کے لیے بھیجا انہیں کہا لا تعلمون شیئا، جنہیں سکھانے کے لیے بھیجا ان کے لیے کہا وہ کل شیئن احصیناہ فی امام مبین. اب کوئی شے بچی نہیں، یعنی اب کچھ مت سوچنا کہ صاحب خدا اہل بیت کے پاس فلاں علم ہے اور فلاں علم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بھی چیز دائرے چیز سے باہر رہ جائے تو کل شے کا لفظ غلط ہو جائے گا. کل شے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے جو دائرہ علم میں ہو، وہاں پر کچھ نہیں ہے جو دائرہ لا علمی میں ہو. اب غور فرمانا، انہیں یہ سمجھنا ہے اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو. بعض اوقات مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا ہی نہیں سمجھ پا رہا، محدود ہو جاتا ہے. صاحب مولا کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا، ایسا تھا کہ نہیں تھا، وہ تھا کہ نہیں تھا. پاپا قرآن کہہ رہا ہے کل شیئن. مولا کائنات کے پاس کیا کہنے لگا، یا علی آپ جو ہے وہ سوال کا جواب دیتے وقت سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ امام نے کہا بھائی کیوں سوچوں؟ کہنے لگا مولا بات یہ ہے کہ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، صاحب عقل انسان ہوتا ہے، وہ جب سوال پوچھا جاتا ہے تھوڑا سوچ لیتا ہے تاکہ جو ہے وہ کہیں غلطی کا امکان باقی نہ رہے، کچھ مسٹیک نہ ہو جائے، ریویو کر لیتا ہے ذہن کے اندر. امام نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی؟ کہنے لگا 5. امام نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ سوچ کے جواب دیتا. ابھی تو مجھے سکھا رہا تھا کہ جواب دیتے وقت سوچنا چاہیے، تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا علی اب اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، یہ تو دن رات میری نگاہوں کے سامنے، اس میں کوئی بات ہے سوچنے والی. امام نے کہا جس طرح تیرے سامنے ہاتھوں کی انگلیاں دن رات تیرے سامنے ہیں، اولین و آخرین کا علم علی کی نگاہوں کے سامنے اسی وقت 24 گھنٹے رہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خیر میں آیت کی ترجمے کو مکمل کر لوں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اب دیکھیں اس کے اندر تربیت کے نکات کے اعتبار سے میں خالص موضوع پر بھی آؤں گا، لیکن بہرحال یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ میرے اعتبار سے موضوع سے لنکڈ ہیں، چاہے اس پر عنوان نہیں آ رہا لیکن لنکڈ ہے. خود پروردگار عالم جو ایک طرح سے سب سے پہلا ذمہ دار ہے انسان کی تربیت کرنے کے لیے، خود پروردگار کی ذمہ داری کو تربیت کرے، اور اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، ائمہ طاہرین کو بھیجا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو خود پروردگار نے ان اخلاقی ٹریننگز کا خیال رکھا. دیکھیں لا تعلمون شیئا کہا، اگر میں بہت ہی کھل کر بات کروں سمجھانے کے لیے تاکہ بات کلیئر ہو جائے، یعنی دوسرے الفاظ میں پروردگار نے جاہل کہا. لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی کیا تھے؟ جاہل تھے. تو خدا ڈائریکٹ کہتا تھا کہ تم کو جاہل پیدا کیا. کبھی بات یہ ہے کہ جاہل کو جاہل کہو، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، لیکن جاہلانہ طریقے سے مت کہو. تم اگر جاہل ہو تو جاہل کو جاہل کہو گے جاہلانہ طریقے سے، تم اگر صاحب علم ہو تو جاہل کو جاہل بھی کہو گے تو عالمانہ طریقے سے کہو گے. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ بابا تم جاہل ہو، پروردگار کہتا ہے میں عالم ہوں، لہٰذا میں جاہل کہتے وقت بھی لفظ جہل استعمال نہیں کروں گا، جاہل کہتے وقت بھی لفظ علم استعمال کروں گا تاکہ تمہیں علم کی قدر و منزلت کا احساس رہے. تجہلون نہیں کہوں گا، لا تعلمون کہوں گا، یعنی تمہیں احساس دلا دوں گا کہ بھئی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم لا تعلمون تھے، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے ساری زندگی. دیکھیں اس دنیا میں ایک ہماری انٹری ہے، ہم اس دنیا میں آئے، ایک ہمارا ایگزٹ ہے، اس دنیا سے ہمیں جانا ہے. انٹری ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے.
کہ ہم با علم آئیں کہ لا علم آئیں؟ ہے ہمارے اختیار میں؟ میرے اختیار میں نہیں. مجھے اختیار نہیں دیا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ صاحب تم اس دنیا میں جانا ہے تو تم چوز کرو کہ تمہیں با علم ہو کر جانا ہے اس دنیا میں یا لا علم ہی جانا ہے. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ ممکن ہے میں با علم ہونے کو اختیار کرتا, ممکن ہے میں لا علم ہونے کو اختیار کرتا, لیکن اختیار تو ہوتا نا. اور جب میں خود سے اختیار کرتا تو پھر ذمہ دار بھی ہوتا. با علم ہوتا تب بھی میں ذمہ دار ہوتا اپنے علم ہونے, صاحب علم ہونے کا. لا علم آتا تب بھی میں ذمہ دار ہوتا اپنے لا علم ہونے کا. مجھے کہا جا سکتا تھا بھائی تمہیں کہا گیا تھا با علم آ جاؤ, تم نے کیوں اختیار نہیں کیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں انٹری میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے با علم آؤں یا اپنی مرضی سے لا علم آؤں. میرے اختیار میں نہیں تھا. جب میرے اختیار میں نہیں تھا تو میرا ایک سوال تو ہے پروردگار عالم سے کہ معبود جب مجھے لا علم آنے پر مجبور کیا گیا, میرے پاس اختیار نہیں تھا, تو مجھے سنایا کیوں جا رہا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, مجھے کیوں کہا جا رہا ہے لا تعلمون شیئا؟ پروردگار کہے گا ہم تمہیں سنا نہیں رہے, ہم تو اپنے آپ کو سنا رہے ہیں. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, ساری باتیں الفاظ وہ ہے, خدا نہ خاصہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹنے کی بات ہو رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے میں تم سے کب کہا کہ تم ذمہ دار ہو؟ ذمہ داری تو میں خود لے رہا ہوں. واللہ اخرجکم, خدا نے تمہیں لا علم پیدا کیا. خدا کب کہہ رہا ہے تم لا علم پیدا ہوئے؟ خدا ذمہ داری تو خود لے رہا ہے. سمجھانا صرف یہ ہے کہ لسن, اس دنیا کی انٹری تمہارے اختیار میں نہیں تھی, ہم نے تمہارے لیے چوز کیا کہ تمہیں لا علم آنا ہے. لیکن اس دنیا سے جاتے وقت ایگزٹ تمہارے ہاتھ میں, اختیار تمہارے ہاتھ میں. لا علم آئے ہو, لا علم چلے جاؤ, یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے. با علم ہو کر جاؤ, یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے. ہم تمہیں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا سفر اتنا ہونا چاہیے کہ آئے تھے تو لا علم تھے, جب جاؤ تو صاحب علم بن کر جاؤ. تمہیں درمیان میں صرف اتنا کرنا ہے کہ اس لا کو ہٹانے کی کوشش کرنی ہے, لا تعلمون کے لا کو ہٹانا, بس اور کچھ نہیں تمہارا کام. اور اس کے لیے ہم نے ایسا نہیں ہے کہ کچھ انتظام نہیں کیا. دیکھیے آیت بڑی خوبصورت ہے, لا تعلمون شیئا. اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. ہم نے تمہیں سماعت دی, تم سن سکتے ہو. والابصار, ہم نے تمہیں بصارت دی, یو کین واچ, تم دیکھ سکتے ہو. والافئدہ, ہم نے تمہیں قلوب دیے, یو کین تھنک, یو کین اینالائز, تم سوچ سکتے ہو, تم تجزیہ کر سکتے ہو, تم منطقی مرحلے سے گزر کر افکار کو مینیپولیٹ کر سکتے ہو, افکار کو یکجا کر سکتے ہو, نتیجے نکال سکتے ہو, تجزیے کر سکتے ہو, تبصرے کر سکتے ہو, تعریف کر سکتے ہو, تنقید کر سکتے ہو. تمہارے پاس سارے اختیار ہے, یو کین تھنک. دیکھیں یہ کیمرہ اس وقت میرے سامنے لگا ہوا ہے نا, میں جو بول رہا ہوں اس کو کیپچر کر رہا ہے, سن رہا ہے. میں جو کر رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے, اگر یہ کیمرہ اس وقت جو بھی یہاں پہ کیمرہ میں نے فرض کرنے 1 منٹ کے لیے کیمرہ کو گھما دیا آپ کی طرف, ہوتے نا بعض اوقات جو کیمرہ مین ہوتے ہیں, مجلس درس کہیں ہو رہا ہوتا تو کیا کرتے ہیں, آڈینس کو بھی لیتے ہیں کہ صاحب کون کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی کیمرہ آپ کی طرف گھومے گا, مجھے یقین ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ تھوڑا سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے, فطری رد عمل کے طور پر. تھوڑا سا مثلا جو ہے وہ اگر فرض کریں کسی نے پیر لمبا کیا ہوا تو پیر چھوٹا کر لے گا, کسی نے مثلا ہاتھ کو پھیلایا ہوا تو ہاتھ بند کر دے گا. تھوڑا سا آپ کہیں گے اچھا بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو, کہ مولانا صاحب کیمرہ ہماری طرف آ گیا. اچھا آ گیا تو کیا ہوا, کہ مولانا صاحب یہ ہے کہ کیمرہ چونکہ ہماری طرف آ گیا ہے تو اب جو ہم کریں گے 100 سال کے بعد بھی جب فلم چلے گی تو ویسا ہی دیکھا گا جو ہم نے کیا تھا. اب اس میں مزید تبدیلی کچھ نہیں ہو سکتی ہیں. عجیب بات ہے زن گرامی, بچے کے ذہن کو سمجھانے کے لیے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, خدا نے سننے کی طاقت دی, خدا نے دیکھنے کی طاقت دی, والافئدہ سوچنے کی طاقت بھی دی, تجزیہ, تبصرہ, تنقید و تعریف, تحلیل, اس کو کرنے کی طاقت بھی دی. اس کیمرے کے پاس صرف سننے کی طاقت ہے اور
دیکھنے کی طاقت ہے، اس کے پاس سوچنے کی طاقت نہیں ہے. اس کے باوجود اگر یہ ایک لمحے کے لیے آپ کی طرف توجہ کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے آپ کی طرف ہوتا ہے، آپ فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. عجیب بات ہے، وہ بچہ جس کے پاس یہ والی دونوں طاقتیں ہیں، سننے کی طاقت بھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، دیکھنے کی طاقت بھی ہے، صرف یہ دو طاقتیں نہیں ہیں، پروڈیوس کرنے کی طاقت بھی ہے. اس کے بارے میں آپ خوفزدہ نہیں ہوتے. بچہ آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آپ جو ہے سیدھے نہیں ہوتے، کیمرہ دیکھتا ہے تو سیدھے ہو جاتے ہیں. بابا بچہ 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، اگر 24 گھنٹے کیمرہ دیکھ رہا ہوتا تو سیدھے رہتے کہ نہیں رہتے؟ یہ کیمرے سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو تمہیں دیکھ رہی گھر کے اندر 24 گھنٹے. بچے کا پوٹینشیل سمجھ میں آیا؟ یہ آج دیکھ رہا ہے، اس کی جو مائنڈ میں جو ہارڈ ڈسک ہے، اس پہ سارا سیف ہو رہا ہے. تم کیا بول رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو. قبلہ مرحوم ذیشان جوادی صاحب بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ والدین آتے ہیں اور آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا آج کل کے بچے بڑے نالائق ہو گئے ہیں. کیا کہتے تھے؟ بڑے آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ بچے نالائق ہو گئے ہیں. علامہ فرماتے تھے کہ میں والدین سے یہی جملہ تو نہیں کہہ سکتا، تو میں جملہ بدل کے کہتا ہوں کہ صاحب بچے نالائق نہیں ہوئے، والدین لائق نہیں رہے. اس لیے کہ بچہ تو آپ کے عمل کا پرتو ہے، بچہ تو وہ کر کے دکھا رہا ہے جو تم نے کر کے دکھایا. تم بھول گئے کہ تم نے کیا تھا. بچے کا ذہن نہیں بھولتا کہ ابا نے کیا کیا تھا، اماں نے کیا کیا تھا. ایک بڑی اسکالر کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہتا تھا کہ آپ اس بات پر پریشان مت ہوں کہ آپ کا بچہ آپ کی نہیں سنتا. اکثر والدین کی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ مولانا کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب بچے ہماری بات ہی نہیں سنتے. یہی ہو نا جھگڑا، بزرگوں کا جھگڑا کیا ہے؟ صاحب یہ بچے ہماری نہیں سنتے. کہ آپ اس بات پہ پریشان مت ہوں کہ آپ کے نہیں سنتے. آپ کی پریشانی در حقیقت اس بات پر ہونی چاہیے کہ بچے آپ کی بات سنتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں سنتے. جب بچہ آپ کی بات نہ سن رہا ہو، ذرا چاکلیٹ ٹافی کی بات کر کے دیکھیں. جب بچہ آپ کی بات نہ سن رہا ہو، ذرا پکنک کی بات کر کے دیکھیں. آپ کا خیال ہے کہ بچہ آپ کی نہیں سن رہا، وہ مسلسل سن رہا ہے، وہ مسلسل دیکھ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. عزیزان گرامی، پوائنٹس وائز اگر ہم چلتے ہیں تو آج میں، کیونکہ اب ٹائم مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کم گنجائش ہے، میرے سامنے کوئی گھڑی نظر نہیں آ رہی اس وقت، لیکن بہرحال مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. تقریباً وی اسٹارٹڈ ایٹ 1:45 اور ہمارے پاس شاید 10 منٹ بچے ہیں. ابھی 25 منٹ ہم گزار چکے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک دو باتیں کروں، لیکن پہلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں میرے موضوع سے تھوڑا سا لنک بھی ہے، لیکن تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہ رہا ہوں کہ تربیت اولاد کا آغاز، یا بچے کی اپبرنگنگ کا آغاز، یا بچے کو مانیٹر کرنے کا آغاز، یا بچے کو دیکھنے کا آغاز، یا بچے کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کب بچے کی تربیت آپ شروع کرتے ہیں، یا بچے کی تربیت کا مرحلہ کب آتا ہے، تو ایک کامن سا کوسچن آنسر یہ ہے جناب علی کہ اسکول میں جب پہلی مرتبہ آپ استاد کے حوالے کرتے ہیں. لیکن آج کل کا پڑھا لکھا انسان کہتا نہیں مولانا صاحب، آپ سب بھی جانتے ہیں، علماء نے اتنی مرتبہ بتایا سنا مجالس وغیرہ میں کہ نہیں، استاد کے پاس جانے کے بعد بچے کی تربیت کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی تربیت کا آغاز ماں کی گود میں ہی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ نہیں، ابھی مزید 3 مرحلے باقی ہیں. استاد 5واں مرحلہ ہے، ماں کی گود 4تھا مرحلہ ہے، 3 مرحلے اور اس سے پہلے ہیں جب اولاد کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. یہ 2 مرحلے، 4واں 5واں مرحلہ تو ہم نے سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، مزید اس پر بات بھی کرنی چاہیے اور ہوگی. ماں کی گود، اس پر بھی بات ہوگی، اور استاد کے سامنے حاضری، اس پر بھی بات ہوگی. These are 4th and 5th. But still there are 3 steps remaining. ان مراحل کو ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں. اب میں 3, 2 اور 1 نہیں بتاؤں گا، 1, 2 اور 3 بتاؤں گا. بہت زیادہ سسپینس میں نہیں رکھنا مجھے. 3 مرحلے ہیں. نمبر 1، the selection of spouse. بچے کی تربیت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ زندگی کا شریک سفر چننے جاتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ تربیت کا آغاز ماں کی گود میں ہوتا ہے. سوری،
تربیت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے شریک سفر کا انتخاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت ہو جاتا ہے. دس از نمبر 1. تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا اس کی. نمبر 2، باپ کون سی غذا استعمال کر رہا ہے. جس غذا سے بچے کے انعقاد کا سامان ہونا ہے، آیا وہ حلال غذا ہے کہ نہیں. میں بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا، زمین میں جو آپ بیج بوئیں گے زمین وہی واپس کرے گی نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے موسمبی کا پھل بویا اور جناب علی جو ہے وہ سیب نکل آیا. تو پھر آپ زمین کو ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہے ہیں کہ صاحب یہ سیب کیوں نکل آیا، ہم نے تو موسمبی کا پھل بویا تھا. ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ موسمبی کا بیج زمین میں ڈالیں گے تو اس سے کیا نکلے گا؟ موسمبی نکلے گا. اگر آپ سیب کا بیج ڈالیں گے زمین میں تو سیب نکلے گا. تو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. جو کی ڈیسائیڈنگ پرسن ہے وہ ماں نہیں ہے، سوری، جو کی ڈیسائیڈنگ پرسن ہے وہ کون ہے؟ باپ ہے. ماں وہی پروان چڑھا کے واپس دیتی ہے جو باپ نے دیا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ پھر چاہے وہ بیٹا اور بیٹی کے اعتبار سے ہو، چاہے صالح اور فاسق کے اعتبار سے ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ کچھ نہیں. نمبر 3 آف کورس امپورٹنٹ ہے، ماں کا پیٹ. جب بچہ رحم مادر کے اندر ہے، شکم مادر کے اندر ہے، ان 3 مرحلوں کے بعد باری آتی ہے ماں کی گود کی. ان 4 مرحلوں کے بعد باری آتی ہے استاد کی. ان کے بعد 6ٹھی باری آتی ہے دوستوں کی. ان کے بعد 7ویں باری آتی ہے ماحول کی اور معاشرے کی. یہ سارے مراحل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں ڈائریکٹلی آپ کے بچے کی اپ برنگنگ کے اوپر. پیئر پریشر ایک الگ چیز ہے، سوسائٹی کا امپیکٹ ایک الگ چیز ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ڈسکس ہوتی ہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا، بس چونکہ اب میرے پاس اب وقت نہیں بچا، یعنی مجھے نہیں اندازہ تھا کہ بڑی رفتار سے وقت گزر گیا. اور مجھے بہرحال میری یہ نیت ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے، اب مجھے اندازہ ہے آپ عزیزان جو ہے وہ ظہور حسین کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، مجھے سننے کے لیے یہاں پر نہیں آئے تھے. لیکن اب ٹھیک ہے، وہ ایک بائی 1 گیٹ 1 فری والا پیکیج آپ کو مل رہا ہے کہ صاحب اگر نماز پڑھی تو ان کی باتیں بھی سن کر جاؤ. اور آپ نے مہربانی فرمائی کہ آپ بیٹھ گئے. تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ جب اگلے ہفتے آؤں تو اتنے افراد بھی نہ بیٹھے ہوئے ہوں کہ مولانا صاحب کو کہا جاتا ہے 35 منٹ اور چھوڑتے ہیں یہ 65 منٹ کے بعد، لہٰذا بیٹھنا ہی نہیں ان کے پاس. درمیان سے اٹھ کے جانے سے اچھا ہے کہ پہلے سے نکل جائیں. لیکن غور فرمائیں عزیزان گرامی، میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ جو میں نے پہلا مرحلہ کہا نا، سلیکشن آف اسپاؤس، ہو یو آر چوزنگ، کس کو آپ چوز کر رہے ہیں اپنا شریک حیات بننے کے لیے، یہ سب سے پہلا کردار ادا کرتی ہے یہ چیز. اور اگر اس وقت ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، لہٰذا میں بہت ایک سمپل بات کر رہا ہوں. چھوٹا سا حوالہ دوں گا، بات آپ سب کے لیے کلیئر ہو جائے گی. علی ابن ابی طالب جیسا انسان، اپنے بھائی عقیل کے پاس آتے ہیں. بھیا عقیل مجھے ایک بات بتائیے. جی فرمائیے. مجھے ایک ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو ایک بہادر بیٹا پیدا کر سکے. آپ غور فرمائیے، بیٹا پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں کی ہے عباس کی تربیت، ماں کے شکم سے شروع نہیں کی ہے عباس کی تربیت، ام البنین کے گھر میں آنے سے بعد شروع نہیں کی ہے اولاد کی تربیت، ام البنین کا انتخاب سے پہلے شروع کی ہے عباس کی تربیت. سیدھی سیدھی بات ہے. یا تو انکار کر دیں اس واقعے کا یا مانیں کہ صحیح ہے. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے، مولا علی امیر المومنین سے زیادہ علم تھا جناب عقیل کے پاس؟ 1% بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ جناب عقیل زیادہ جانتے تھے اور مولا امیر المومنین کم جانتے تھے؟ نعوذ باللہ ہے گنجائش اس بات کی؟ قطعاً نہیں ہے. پھر کیوں آیا جناب عقیل کے پاس؟ اب اس کے بہت سارے جواب دیے علماء نے. ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ listen, you need to concern the expert and specialist. اگر ظاہر اعتبار سے معاشرے میں اسپیشلسٹ جناب عقیل اس بات کے کہ علم الانصاب ان کے پاس بڑا اسٹرانگ ہے، تو مولا کائنات دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں علی ہو کر جو دعوی سلونی کر سکتا ہوں وہ بھی جا رہا ہوں. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اس کا محتاج ہوں. تم کو سکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپرٹ کو جانے کو کبھی عیب مت سمجھنا اپنے لیے. یہ تو خیر ایک بات ہو گئی. لیکن جو سب سے صحیح جواب ہے وہ واقعاً یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ علی کیا چاہتا ہے.
میں تو اس کو لنک کرتا ہوں زمانے کے امام سے، اور کرنا بھی چاہیے۔ مولا عباس کی ولادت کربلا کے واقعے سے کتنے سال پہلے ہوئی؟ کربلا کے واقعات میں جناب عباس کی عمر مبارک کتنی ہے؟ یوزولی جو مشہور ہے وہ ہے 37 ایئرس، 37 سال۔ اس کا مطلب کربلا کے واقعات سے 37 سال پہلے جناب عباس کی ولادت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ کم از کم 38 سال پہلے مولا کی شادی ہوئی جناب ام البنین سے، اگر ہم پہلا بچہ ہی سمجھیں اور سمجھیں کہ شادی کی فوراً 1 سال میں ولادت ہو گئی، ورنہ تقریباً راؤنڈ فگر کریں تو 40 سال پہلے۔ کربلا کا واقعہ سن 60-61 ہجری میں پیش کی۔ 20 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ ابھی پیغمبر کی دنیا سے رخصت ہوئے 10 سال ہوئے، 9 سال 10 سال، ٹھیک ہے نا؟ ابھی خلافت اولیٰ و ثانیہ کا دور چل رہا ہے، ابھی کربلا کے واقعہ پیش آنے میں 40 سال باقی ہیں۔ 40 سال پہلے جو زمانے کا امام ہے کون؟ علی بن ابی طالب۔ اس کی ایک خواہش ہے کہ میرے گھر میں ایک ایسی اولاد پیدا ہو جو 61 ہجری کے امام زمانہ کے لشکر کے سپاہیوں میں شامل ہو۔ 40 سال پہلے علی بن ابی طالب کی خواہش ہے کہ میرے گھر ایک ایسی اولاد پیدا ہو جو سن 61 ہجری کے زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہیوں میں شامل ہو۔ تو کیا کیا اس کے لیے امام علی نے؟ جو ہم کرتے ہیں وہ کیا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی بس، یا اللہ میرے بچوں کو امام کے لشکر کے سپاہی بنا دے۔ صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، امام معصوم ہم کو میسیج دے رہے ہیں، اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد لشکر امام کی سپاہی بنے تو تمہیں شادی کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا۔ شادی کرنے کے بعد سوچو گے تو بہت دیر ہو گئی ہے، تمہارا خیال ہے کہ تم جلدی کر رہے ہو۔ یو نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔ جو اس وقت یوتھ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے میں درخواست کر رہا ہوں، شادی کرنے سے پہلے سوچنا کہ تمہیں کس اولاد کا باپ بننا ہے، کیسی اولاد کا باپ بننا ہے۔ شادی کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا ہے کہ تمہیں کیسی خاتون کو اپنے بچوں کی ماں بنانا ہے، اس لیے کہ جس سے تم شادی کرو گے وہ صرف تمہاری بیوی نہیں ہوگی، تمہارے بچوں کی ماں بھی وہی ہوگی، تمہارے والدین کی بہو بھی وہی ہوگی، تمہارے بھائی بہنوں کی بھابھی بھی وہی ہوگی۔ انسان کے پاس آپشن نہیں ہے شادی کے لیے ایک اور لے کر آئے، بہو کے لیے ایک اور لے کر آئے، ماں کے لیے ایک اور لے کر آئے، ایسا آپشن کسی کو نہیں ملا آج تک۔ لہٰذا یوتھ کے ساتھ میں بہت ہی کلیئر ہو کر یہ میسیج دے رہا ہوں، صرف چہرہ دیکھ کر پوری عورت سے شادی مت کر لینا، صرف لباس دیکھ کر عورت سے شادی مت کر لینا، صرف انداز دیکھ کر پوری عورت سے شادی مت کر لینا۔ بہت سوچنا سمجھنا ہے، بڑی مشکل ایج ہے یہ، بڑی خطرناک ایج ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں مولانا صاحب سنی لڑکی ہے، بڑی اچھی لڑکی ہے، اچھا ماشاءاللہ کیا ہوگا آگے جا کر؟ ایک بچی کا میرے پاس فون آیا، آپ دیکھیں اب میں تھوڑا سا در سے ہٹ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ سیریس باتیں کریں ہم، یعنی وہ سی باتیں کہ جو واقعاً اہل بیت اطہار سے سیکھی ہم نے، ظاہر سی باتیں اس کنکلوژنس کے طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک بچی کا فون ہے، کہنے لگی مولانا صاحب ایک لڑکا ہے سنی ہے، اب خاتون ہے یہ بچی، بات بھی تقریباً 10 سال پرانی ہے، لڑکا ہے سنی، بہت اچھا لڑکا ہے مولانا صاحب، وہ شیعہ بننے کو بھی تیار ہے، آپ میرے ابا کو سمجھائیں کہ وہ جو ہے وہ میری شادی وہاں کروا دیں۔ میں نے کہا اچھا لیکن بیٹا آپ کے ابا کو تو بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے میں خود تو سمجھ لوں، تو جن میں خود ہی نہیں سمجھا آپ کے ابا کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا پہلے مجھے سمجھائیے۔ کہا نہیں مولانا وہ بہت اچھا لڑکا ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، پڑھا لکھا ہے، خاندان اس کا ایسا یہ ہے سب کچھ، اور وہ شیعہ ہونے کو بھی تیار ہے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا مجھے بات بتائیے، ساری باتیں میں نے پوچھی، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، دین کے بارے میں کتنی معلومات وغیرہ ساری سب کچھ باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جواب کیا دینا ہے اس کو، تو اب میں آخری مراحل میں تھا، میں بہت شارٹ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، کنکلوژن سنا رہا ہوں جو امپورٹنٹ ہے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا ایک بات بتائیے کہ میں آپ کے والد صاحب کو سمجھاؤں گا، ضرور سمجھاؤں گا کہ بھائی وہ آپ کی شادی کرتے ہیں یہاں پر، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے والد میری بات نہ مانیں، کیونکہ اختیار تو ان کے پاس ہے، اور انہوں نے آپ کی شادی وہاں پر نہیں کی جہاں آپ چاہتی ہیں، تو کیا وہ لڑکا پھر بھی شیعہ ہو جائے گا؟ کہنے لگے نہیں مولانا پھر وہ کیوں شیعہ ہوگا، پھر وہ کیوں شیعہ ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ ذرا غور کیجئے کہ جو آپ کی شکل دیکھ کر اپنا دین چھوڑنے کو تیار ہو گیا، یا تو وہ مولا امیر کی محبت میں شیعہ ہو رہا ہوتا، یا تو وہ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھ کر شیعہ ہو رہا ہوتا، تو پھر اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے تمہارے شادی ہوتی ہے
کہ نہیں ہوتی ہے. ہم تو شیعہ بننے کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ گلا کٹتا ہے کہ نہیں کٹتا, گھر لٹتا ہے کہ نہیں لٹتا. تو پھر اسے کیا سوچنے کی اجازت ہے کہ تو اس کی شادی تم سے ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ اگر مولا کائنات کو حق سمجھتا ہے تو شیعہ ہو جائے, اسے کیا فرق پڑتا ہے شادی ہو رہی نہیں ہو رہی. اور اگر اس کے نزدیک دین کی حیثیت اتنی سی ہے کہ وہ تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے دین جیسی چیز کو چھوڑنے کو تیار ہے, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کوئی اور چہرہ دیکھ کر تمہارا چہرہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو جائے گا؟ محمد والے محمد بلندر سرور. کسی کی خاطر دین چھوڑنا مشکل ہے یا عورت کو چھوڑنا مشکل ہے؟ جس انسان کے پاس دین کی حیثیت نہیں ہے اس کے پاس تمہاری کیا حیثیت ہوگی؟ بیٹا میں خود ہی نہیں سمجھا کہ تمہارے ابا کو کیسے سمجھاؤں. آپ غور فرما رہے ہیں, یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں. اگر تربیت اولاد پر توجہ دینی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ فوکس کریں اپنی اولاد کے اوپر, تو مراحل بہت بات کے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں, مولانا صاحب دیکھیں بچہ ہے مثلا گڑھے میں گر گیا, ہڈی ٹوٹ گئی, 4 ٹکڑے ہو گئے, اب کیا کروں؟ اس کو آپ صحیح کر دیں. صحیح ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو اس کو صحیح بھی کر دے گا, لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے جیسا پہلے تھا ویسا کر دے گا؟ یہ سوال تو پہلے پوچھنا ہے کہ میں کس راستے پہ چلاؤں کہ میرے بچے کی ہڈی ٹوٹے ہی نہیں. تو اس کا فیصلہ ہڈی ٹوٹنے کے بعد نہیں ہوگا, شادی ہونے کے بعد نہیں ہوگا, بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوگا, عورت کے ماں بن جانے کے بعد نہیں ہوگا, استاد کا انتخاب ہو جانے کے بعد نہیں ہوگا. اس کا مرحلہ بہت پہلے. مولا کائنات سے پوچھیں وہ بتائیں گے. جا کر عقیل سے پوچھنے والا سوال, بس میرا وقت مکمل ہو گیا. جناب عقیل سے پوچھنے جا کر کے, بھیا عقیل مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ایسی اولاد پیدا ہو جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کی ساتھی بن سکے. بھائیان گرامی, شب عاشور یہی واقعہ جناب زہیر نے مولا عباس کو یاد دلا دیا. جب طے ہوا کہ جب اصحاب حسین کو مولا حسین نے جو ہے وہ چراغ گل کر کے سب کو باہر جانے کا بھی کہہ دیا اور ساری مراحل مکمل ہو گیا, پھر فیصلہ ہوا کہ اب تلایا گھوما جائے گا, پھر پہرا دیا جائے گا. تو مولا عباس اور جناب زہیر جو ہے وہ دونوں خیام حسینی کے گرد پہرا. صرف 1 منٹ, میرا دل نہیں چاہتا کوئی بھی درس ہو, مجلس ہو, ذکر مصائب سید الشہداء نہ ہو, لہذا صرف 1 منٹ, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. دونوں ایک جو ہے وہ اصحاب سے اور ایک جو ہے وہ خانوادے سے, مولا عباس اور جناب زہیر جو ہے وہ دونوں گھوم رہے ہیں, دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر ہیں, بات کرتے جا رہے ہیں. ایسے میں جناب زہیر کو خیال آیا اور اس واقعے کو یاد دلایا. کہا عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ بڑا خیرت مند ہے عباس, بڑا خیرت مند ہے. زہیر جیسے چچا, کربلا جیسی رات, لیکن لرز گئے. چچا زہیر خیر تو آپ نے میری ماں کا نام لیا. کری بیٹا میں تیری ماں کا نام بھی لینا چاہ رہا, میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں. چچا فرمائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے عباس تمہارے بابا کی بڑی خواہش تھی ایک ایسا بہادر بیٹا ہوتا جو کربلا کے میدان میں عباس کی, جو علی کی شجاعت کا نمائندہ بن کر آتا. بس اتنا سننا تھا. میرے مولا نے اگڑائی لی, جو زرہ پہنی ہوئی تھی, زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس کو جس میں کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, زنجیریں ہوتی ہیں, ٹوٹ گئی زنجیریں ساری, وہ لوہے کا لباس, وہ زرہ زمین پہ گر گئی. اور جلال کے عالم میں کہتے ہیں چچا زہیر مجھے جوش مت دلائیے, مجھے صرف کل مولا کی اجازت دلوا دیجیے گا. عباس بھی ولی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہاں یہ اور بات ہے جب اجازت نہ ملی, ساری کائنات کی مشکل کشا اہل بیت, اہل بیت کا مشکل کشا عباس, لیکن عباس کی مشکل کشا سکینہ. جب عباس کو اجازت نہیں ملی ہے تو سکینہ کو لے کر آئیں. جو دور سے میرے مولا حسین نے دیکھا عباس کو سکینہ کے ساتھ آتے ہوئے, 2 جملے فرمائے, بس میں نے مصائب مکمل کیا, اپنی گریہ کیا, خدا ان آنسوں کو قبول فرمائے. بڑا سرمایہ ہے یہ آنسو جو غم حسین میں, جو عشق حسین میں بہتے ہیں. 2 جملے کہے, ایک جملہ عباس کو مخاطب کر کے کہا, ایک جملہ سکینہ کو مخاطب کر کے کہا. عباس سے مخاطب ہو کے کہنے لگے عباس بڑی سفارش لے کر آئے. جو جملہ عباس سے کہا گیا وہ عباس سمجھ بھی گئے کہ کیا کہا میرے مولا نے, لیکن یہ جملہ سکینہ سے کہا, سکینہ اس وقت نہ سمجھی. سکینہ کو مخاطب کر کے کہا سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش کرنے آئی ہو لیکن بہت یاد آئے گی چچا.
شاید اس وقت سمجھ میں نہ آیا، لیکن چند لمحے گزرے، چند ساعتیں گزری، جب شام غریبہ آئی، جب چہرے پر تماچے لگے، جب کانوں سے گوشوارے چھنے، جب دامن میں آگ لگی، بار بار سکینہ نے پکارا، چچا عباس لوٹ کر آ جائیے، اب آپ کو پانی کے لیے نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو باتیں ہم نے کی، سنی، سمجھی، پالنے والے اہل بیت اطہار کی تعلیمات بہترین انداز سے سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اپنی اولاد کے مستقبل کا خیال رکھنے کے لیے اپنی زندگیوں میں بہترین انداز اپنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما، بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان ایمان و اسلام و انسانیت اگر قابل ہدایت نہیں ہے، سب کو جہنم واصل فرما۔ ہم سب کی ہم سب کا نام زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہیوں میں شامل فرما۔ ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما۔ انسانیت کی ترقی اور کمال اور عروج کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے آخری حجت امام اسرا والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ یاد ہے کہ جب میں آخری مرتبہ حاضر ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہ درس مسجد سے باہر ہوا کرتا تھا اور مغرب و عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، اور اب جو ہے وہ یہ مسجد کے اندر آ چکا ہے اور ظہرین کی نماز کے بعد ہو رہا ہے۔ دورانی البتہ وہی رہے گا، تقریباً 30-35 منٹ کی ہماری بات ہوگی، بہت ہی مختصر طور پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت یہ سلسلہ کچھ مجلس کے انداز کا ہوتا تھا، اب تھوڑا سا درس کے انداز کا ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا فارمیٹ اس کا جو ہے وہ دوستوں نے چینج کیا ہے۔ میں بہرحال آپ تمام عزیزان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص ظاہراً المہدی ایجوکیشن سوسائٹی ان کے اراکین کو، ممبران کو اور انتظامیہ کو بھی بطور خاص میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور بطور خاص ان کو جو ہے وہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں انشاءاللہ، اور خلوص دل کے ساتھ ہم سب کو جو ہے وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد۔ وہ اہل بیت اطہار کے راستے پر چلنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، اسے نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔
عزیزان گرامی، چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، لہٰذا ان دوستوں نے جو ہے وہ اس بات پر اصرار کیا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے کچھ اس حوالے سے باتیں ہوں۔ اگر ہم اس کو بالکل دیسی موضوع دیتے تو بہت سادہ سا موضوع تھا، تربیت اولاد۔ ان کا سب تربیت اولاد جو ہے وہ لفظ بڑا پرانا ہو گیا، تو نیا سا لفظ لے کر آئیں، کچھ رسپانسبلٹیز آف دا پیرنٹس اینڈ لائک دس۔ لیکن بات پھر وہی ہے، گھوم پھر کر بات وہیں پر آتی ہے کہ اپنے نسلوں کے اعتبار سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور جو نسلوں کی تربیت ہے، اس حوالے سے جو ہمارے فرائض ہیں، ایک استاد ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک ماں باپ ہونے کے ناطے، عزیزان گرامی کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں ہمیں کنسیڈر کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کافی عرصے بعد میں آپ عزیزان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مجھے اچھی طرح